نام سے جو ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ سورج جس ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, یہ سورج جس ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا, زمین کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا. جناب صدر, معزز اساتذہ کرام اور میرے تمام ہم وطنوں, السلام علیکم. میرا نام ام ہانیہ شہاب ہے اور میں جماعت پنجم کی طالب علم ہوں. آج مجھے اس موضوع پر لب خشائی کرنے کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے 14 اگست یوم آزادی. جناب صدر, میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو اپنے آپ کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتی ہوں. جناب صدر, میں دیکھتی ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر, قائد کی انتھک محنت کی تصویر اور اقبال کے خواب کی تعبیر. میرا پاکستان لہو لہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے تو لوگ جل کر کہتے ہیں چند ماہ سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی محنت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. صدر علی مرتبہ ہم ہر مارچ پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے, آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے گئے. ہم جرأت اور بہادری میں سلطان, ٹیپو حیدر بنے, ولید کی تلوار بنے, فاروق کی افکار بنے. ہم شاعری میں شہزادی بنے, ہم نغمہ گری میں فردوسی بنے. ہم ساز بنے تو بلے شاہ, ہم سوز بنے تو وارث شاہ. ہم عقل بنے تو شاہ لطیف, ہم رجت بنے, ہم رکت بنے, ہم سچن سرمد بنے. کرکٹ کے میدان میں عمران خان بنے, اسکواش میں جہانگیر اور خان شیر بنے, علم کے میدان میں سر سید احمد خان بنے. اور جب بات آئے ملک کی حفاظت اور خدمت کی تو ہم میجر عزیز بھٹی اور میجر توفیق بنے. ہم انسانیت کی خدمت کے لیے عبدالستار ایبی بنے اور قائد کی سپاہ سالار بنے اور دشمن کے لیے ایک للکار بنے. ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا. ہماری فوج آج بھی اپنی سرحدوں پر ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو جیسے جبر مٹاتی ہے, ظلم کو مار بھگاتی ہے. ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں, ہم تیر سے کب گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں. پاکستان السلام علیکم. آج میری تقریر کا موضوع ہے یوم آزادی پاکستان. آج ہم یوم آزادی پاکستان منا رہے ہیں جو ہمارے لیے فخر, خوشی اور شکر کا دن ہے. 14 اگست 1947 کو ہمارے بزرگوں نے بے شمار قربانیوں کے بعد ہمیں ایک آزاد وطن دلایا. آئیے ہم عہد کریں کہ پاکستان کی ترقی, امن اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ ایمانداری سے اپنا کردار ادا کریں گے اور دن رات محنت کر کے اپنے وطن کا نام روشن کریں گے. یہ وطن ہمارا ہے, یہی پہچان ہماری. یہ وطن ہمارا ہے, یہی پہچان ہماری. اس کی مٹی سے محبت ہے, ایمان ہماری. شکریہ. یہ ہماری ہے یا نام ہمارا ہوگا, یہ دھرتی ہماری ہے یا نام ہمارا ہوگا. یہاں دیپ ہم نے جلایا اور اجالا ہمارا ہوگا. جناب صدر, معزز اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. یہ وطن پاکستان صرف زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ یہ وہ احساس ہے جس سے ہماری پہچان جڑی ہوتی ہے. آج 14 اگست کا دن ہمیں اسی وطن کی آزادی اور اس کی حفاظت کا پیغام دیتا ہے. پیارے دوستوں, ہمارے بزرگوں نے آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی اور ہمیں ایک ایسا ملک دیا جہاں اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اب اس ملک کی ترقی کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. ہم ابھی طالب علم ہیں لیکن ہمارا کردار چھوٹا نہیں. آج یہ کتابیں اور قلم ہماری طاقت ہے. اگر ہم علم حاصل کریں, ترقی کریں, محنت کریں, سچ بولیں اور اپنے کردار کو مضبوط بنا لیں تو ہم اپنے وطن کا روشن مستقبل بن سکتے ہیں. آج آزادی کے دن ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عزت کریں گے, اس کے اتحاد کو مضبوط کریں گے اور اپنی محنت سے پاکستان کا نام روشن کریں گے. شکریہ. پاکستان. السلام علیکم. My name is Imanjunath and I am from class 6. Today we are celebrating 14 August, the Independence Day of Pakistan. On this day in 1947 became a free country. We remember our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and all the people who gave sacrifices for our country. On this day we hoist the green and white flag, sing our national anthem and decorate our school and home. This day reminds us to love our country, work hard and make Pakistan proud. Pakistan. السلام علیکم.
میرے عزیز ساتھیوں، میرا نام عنایہ احمد ہے اور میں جماعت ششم میں پڑھتی ہوں۔ آج 14 اگست یعنی یوم آزادی کے دن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آج یوم آزادی کا دن ہے، یعنی پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ قائد اعظم اور شہداؤں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ آزاد ملک ملا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہمت اور ایمانداری سے پاکستان کی خدمت کریں گے۔ پاکستان السلام علیکم and a very good morning to my teachers and dear friends. Today I am going to speak about 14 August, the Independence Day of Pakistan. Pakistan is our beautiful homeland. It came into being on 14 August 1947 under the great leadership of Allama Iqbal Muhammad Ali Jinnah. He worked with courage, honesty and determination to make Pakistan strong, a peaceful country for the Muslims. Allama Iqbal, a great poet and philosopher, dreamed of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. Mohtarama Fatima Jinnah, the sister of Allama Iqbal, also took an important role in the Pakistan movement. We are proud of our Pakistan Army, Navy and Air Force. Our brave soldiers protect our country and keep us safe. Our national flag is green and white with a crescent and star. Our national flower is jasmine. Our national animal is markhor and our national bird is chakor. Our national language is Urdu. On this special day, let us all promise to love Pakistan, keep Pakistan clean and work hard to make Pakistan strong and successful. Pakistan Zindabad! Assalamualaikum everyone. Freedom is the foundation of our dream on this Independence Day. Let us renew our promise to protect our country, follow discipline and work together for progress. May the green and white flag always fly high with honor and dignity. Wishing everyone a very happy Independence Day. Pakistan Zindabad. Everyone, my name is Sumit Anab and I am from class 7. Today we celebrate the 14th of August, a day of freedom, hope and pride. Pakistan is not just a country, it is our home, our identity and our future. On this special day, we remember the sacrifices of our great leaders and the brave people who worked hard to give us an independent homeland. Their courage teaches us to love our country and the value of our country. May Allah bless our beloved Pakistan. Thank you. السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا دھوکہ حاصل کرنے والے صحافی ارشد شریف کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، حوث کے قیدی ہیں۔ یہ دل میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ جناب عالی، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چیچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، تو آج 14 اگست کی مناسبت سے منعقدہ اور اس تقریب کے شرکاء کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے کو اور حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میرے ذہن نے اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کو دونوں پہلو بتا کر اب فیصلہ آپ لوگوں پر ہی چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ جناب عالی، آج میں 14 اگست کے دن کی خوشی میں اپنے وطن کے لیے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نیزوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، نیزوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی کا ہمارا۔ جزاک اللہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام عروشہ ہے۔ آج میں آپ سے صرف ایک ملک کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی بلکہ اس وطن کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ وہ پاکستان جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنوں سے بچھڑے اور بے شمار
कुर्बानियां दी। जरा सोचें, जिन लोगों ने इस वतन को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अगर आज वो हमें देख रहे हो तो क्या हम उनके ख्वाबों का पाकिस्तान बना रहे हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मजबूत इरादे के साथ मुसलमानों को मुत्तहिद किया। उनकी क़यादत में ख्वाब ने हकीकत का रूप धारा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। अल्लामा इकबाल ने इसी बुलंद हौसले के साथ मुसलमानों को पैगाम दिया, मोहब्बत मुझे उन जवानों से, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कवन। तो फिर आज हमें खुद से पूछना होगा, हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ 14 अगस्त को सब लिबास पहन लेना ही हुब्बुल वतनी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अपने वतन से मोहब्बत यह है कि हम ईमानदारी से पढ़ें, मेहनत करें, एक दूसरे का एहतराम करें और जहां हो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज हम इस परचम को देखकर अपने दिल से सिर्फ एक वादा करें, हम पाकिस्तान को कभी मायूस नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे, हम पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे। पाकिस्तान थैंक यू। आज़ादी का दिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारे शहीदों के खून की कहानी है। ये उन कुर्बानी का दिन है जिन्होंने हमें आजाद वतन दिया। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे में एक नया नाम लिखा गया, पाकिस्तान। ये सब परचम, ये हमारी उम्मीद है, ये सफेद रंग ये हमारा इत्तेहाद है। हमें आज़ादी मिली है तो अब इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आओ हम पढ़ें, मेहनत करें और पाकिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी कौम बनाएं। हम रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारा मान। My name is Tisa Fatma and I am a student of grade 8. Today I feel very proud to speak on the occasion of 14th August. So 14th August is not just our Independence Day. ये उन लोगों की कुर्बानियों की कहानी है who gave us the priceless gift of freedom. Freedom is not free. It is earned through sacrifices. Today while we celebrate our happiness, हम कश्मीर के उन लोगों को भी याद करते हैं। आज भी कश्मीर में बहुत से लोग अमन, सुकून और बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। ऐसा यूथ ऑफ पाकिस्तान हमारा रियल मिशन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि कवरेज और ह्यूमैनिटी के जरिए अपने मुल्क को मजबूत बनाना है। सो लेट्स नॉट ओनली वेव द फ्लैग टुडे, लेट्स आल्सो कैरी आउट द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी इन आवर हार्ट्स। इन लास्ट आई वांट टू से, यूं ही नहीं मिली है हमें ये वतन की शान, यूं ही नहीं मिली है हमें ये वतन की शान, शहीदों के लहू से रोशन है पाकिस्तान। थैंक यू। पाकिस्तान आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि ये उस दिन को याद करने का दिन है जब हमें ये वतन मिला था। कायदे आज़म ने हमें एक ख्वाब दिखाया था, इज्जत, अमन और ईमान की जिंदगी का। आज इस ख्वाब को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हम पर है। अगर हम इत्तेहाद, मेहनत और ईमानदारी को अपना लें तो शायद पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो आए आज हम अहद करते हैं कि इस दिन हम सिर्फ परचम ही ले रहेंगे बल्कि अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएंगे। पाकिस्तान जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ सामाईन और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फरिया शहाब है। आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल का शुरू हासिल हो रहा है वो है यौम आज़ादी। जनाबे वाला, मेरी पहचान पाकिस्तान। पहचान मतलब चुनाव, जो कि इस उकरा अर्ज में रहने वाले हर फर्द के लिए निहायत जरूरी है। जनाबे वाला, मैंने अपनी पहचान को तलाश किया शाम और उसकी चमनिस्तानों में, वादी उनलिस में तो उसके रेख्तारों में और उसके बाजारों में। जनाबे वाला, मैंने अपनी पहचान को तलाश किया मिस्र के हुस्न के बाजारों में, मैंने अपनी पहचान को तलाश किया जमुना और गंगा की लहरों में। मगर जनाबे वाला, न पहचान मिल सकी और न शनाख्त मिल सकी। तो मैंने तारीख की किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझको मालूम हुआ कि मेरी पहचान तो मेजर अजीज भट्टी से है। मुझको मालूम हुआ कि मेरी पहचान तो राशिद मंजहाल से है। तब की दुनिया में जिद्दत पैदा करने वाले हकीम मोहम्मद सईद से है। मेरी पहचान तो अरफा करीम से है। मेरी पहचान तो अली मुईन नवाज़िर से है। मेरी पहचान तो अब्दुल सत्तार एदी से है और मेरी पहचान इस वतन की मिट्टी से है। जनाबे वाला, मेरी पहचान जन्नत की मानिंद इस सरजमीन की जिसमें दिल फरेब नजारे, दिलकश हसीन मंजर बसे हैं, बुलंद पहाड़ तो खूबसूरत आबशारें, बारिश की बूंदें तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू से है, महकता पाकिस्तान, ये है मेरी पहचान। कल भी सीने पे गोली खाई थी और पाकिस्तान बनाया था, आज भी सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बचाएंगे। कैसा
पाकिस्तान, ये प्यारा प्यारा पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा की आंखों का तारा पाकिस्तान, मेरी मंजिल पाकिस्तान, मेरी ज़िंदगी पाकिस्तान, हिकायत का तसव्वुर पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, सर सैयद का तसव्वुर पाकिस्तान, लियाकत अली खान का एजाज पाकिस्तान, मोहम्मद फातिमा जिन्ना का प्यारा पाकिस्तान, ये मेरी जान पाकिस्तान, ये मेरी पहचान पाकिस्तान, ज़मीनो ज़मां मेरा है, कौनो मकाम मेरा है, अज़ीज़े उल्फत क़ल्बी है ये पाकिस्तान मेरा, जो होंगे दुश्मनान इसके, जो होगा तो हम होंगे, वो होंगे दुश्मनान मेरे, है यही निशान मेरा। जनाबे वाला, ये पाकिस्तान की जिसने मुझे पहचान दी, ये पाकिस्तान की जिसने मुझे नाम दिया, हमें इसे बनाना है, हमें इसे संवारना है, हमें इसकी खातिर जाने देने से गुरेज नहीं करना और दुश्मन को बता देना है कि हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। तारीख बताती है कि हम फातेह खैबर हैं, दीन मोहम्मद पर ईमान हमारा है। हम आज भी कहते हैं, ए दुश्मन दीन सुन ले, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है।